In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ये क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश, टॉपिक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस लेसन के हम आज मैन नुकात अहम नुकात पढ़ेंगे इस लेसन के बारे में। आप जानते हैं कि इस लेसन को ये एक ऑटोबायोग्राफी है, लाइफ अकाउंट नेल्सन मंडेला की है और ये लेसन इसका राइटर भी नेल्सन मंडेला ही है। इसमें आप जानते हैं कि जनूबी अफ्रीका रंग व नस्ल के भेदभाव का शिकार रहा। अंग्रेज़ों ने इस मुल्क को दो ज़ातों में तकसीम किया था। अंग्रेज़ तो गोरे थे और दूसरे लोग जो काले खाल वाले थे, तो इसीलिए इस पर नेल्सन मंडेला जो सिया फाम थे उसने एक आवाज़ उठाई और इसको 27 साल तक जेल भी रहना पड़ा, लेकिन आखिरकार उसकी वो मेहनत, उसकी वो स्ट्रगल रंग लाई और जनूबी अफ्रीका इस भेदभाव के शिकार से आज़ाद हो गया। तो इसी के बारे में हमें आज इस सबक के अहम नुकात पढ़ेंगे। After a long British rule of more than 300 years, South Africa became a democratic nation in 1994. 300 साल ब्रिटिश रूल के बाद, अंग्रेज़ों के इस कब्ज़े के बाद, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी के बाद साउथ अफ्रीका एक जमहूरी मुल्क 1994 में बन गया। ये 10 मई का दिन था और 10 मई की अहमियत नेल्सन मंडेला इस तरह से कहते हैं कि 10 मई की सुबह रोशन और साफ थी, क्लियर थी, खुशगवार थी, क्योंकि इसी दिन जनूबी अफ्रीका उस भेदभाव, उस जुल्म ज़्यादती से आज़ाद हुआ जिसके लिए जनूबी अफ्रीका के लोगों ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। और 10 मई की अगर हम जिक्र करेंगे, क्योंकि साउथ अफ्रीका साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। साउदर्न हेमिस्फीयर में मार्च से मई तक इसको ऑटम कहा जाता है। ऑटम जिसको हम यहाँ मौसम खजाना कहते हैं, या पतझड़ का मौसम जिसमें हम वो फ्रूट्स उतारते हैं और ये फसल काटते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑटम इसके बरक्स होता है। तो यहाँ पर 10 मई की ये दो खुसूसियात हैं कि 10 मई को जनूबी अफ्रीका इस भेदभाव के जुल्म ज़्यादती से आज़ाद हुआ। और 10 मई की अहमियत इस तरह से भी है कि ये जनूबी अफ्रीका में ये फ्रूट का सीज़न होता है, तो ऑटम का सीज़न होता है, फ्रूट उतारने का सीज़न होता है, तो इसीलिए इसको इस अहमियत से भी जोड़ा गया है। नेल्सन मंडेला became the first black president of the country. नेल्सन मंडेला जिसने एक तहरीक शुरू की इस भेदभाव के खिलाफ, इस नस्ल व रंग की पॉलिसी के खिलाफ, आखिरकार वो कामयाब हुए और नेल्सन मंडेला पहले सियाह फाम यानी कि सियाह तन वाला प्रेसिडेंट बन गया। He was sworn in on 10th May. यही वक्त था 10 मई 1994 जिस दिन इस नेल्सन मंडेला को
جنوبی افریقہ کے صدر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا۔ The inauguration ceremony was held in Pretoria, the administrative capital of South Africa. یہ جو شروعاتی رسم، ابتدائی رسم یا تقریب ہم کہیں گے، یہ جنوبی افریقہ کی دارالخلافہ پریٹوریا میں منائی گئی۔ تو اس موقع پر a large number of dignitaries from all over the world came to South Africa on this occasion. اس موقع پر دنیا بھر سے بڑی تعداد میں اہم شخصیتیں جنوبی افریقہ پہنچے۔ It was the largest ever gathering of international leaders of the South Africa soil. یہ دنیا کے لیڈروں کا جنوبی افریقہ کی سرزمین پر یہ سب سے بڑا مجموعہ تھا۔ آپ یہ بھی جانیں گے کہ اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ کو ہر چیز پر دنیا کے تمام ممالک نے بین لگائی تھی، اور اسی وجہ سے کوئی جنوبی افریقہ تک جاتا بھی نہیں تھا اس بھید بھاؤ کی وجہ سے، لیکن اس دن دنیا کے تمام لیڈر جنوبی افریقہ کی سرزمین پر جمع ہوئے۔ In his inaugural address, Mandela thanked all the guests and called South Africa's victory as a common victory. اپنی شروعاتی تقریر میں منڈیلا نے سب مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور جنوبی افریقہ کی جیت کو انصاف، امن اور انسانی عزت کی ایک جیت کا نام دیا۔ On behalf of nation, he pledges that they will liberate all their people from poverty, hunger, sufferings, and any kind of discrimination. جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا اپنی تقریر میں اس دن یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے سبھی لوگوں کو عزت، بھوک، مصیبت اور کسی بھی قسم کے بھید بھاؤ سے آزاد کرائیں گے۔ The whole view of South Africa history flashes across Mandela's mind and he feels overwhelmed. منڈیلا کے دماغ میں جنوبی افریقہ کی تاریخ کا سارا منظر ابھر آتا ہے اور وہ اس سے بہت جذباتی محسوس کرتا ہے۔ He is reminded of the inhumane treatment that his people had been subjected to. اس سے وہ غیر انسانی سلوک یاد آتا ہے جو اس کے لوگوں کو جھیلنا پڑا تھا۔ جو غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ کیا گیا، وہ سلوک اس کو یاد آیا اس موقع پر۔ He is reminded of all those South African patriots who sacrificed their lives. اور اس کو ان لوگوں کی وہ قربانیاں یاد آئی جنہوں نے دیش کے لیے قربانی دی، for the cause of freedom، آزادی کے لیے۔ Mandela feels pained to think that all those people are not able to see what change their sacrifice have brought about. منڈیلا کو یہ سوچ کر بہت تکلیف محسوس ہو جاتی ہے کہ وہ سبھی لوگ اب دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہیں کہ ان کی قربانیاں کیا تبدیلیاں لائی ہیں، کیا رنگ لائی ہیں۔ Mandela hints at the deep and lasting wound that the policy of apartheid had given to his country and his people. منڈیلا اس گہرے اور دیر تک رہنے والے زخم کی طرف اشارہ کرتا ہے جو رنگ نسل کی پالیسی نے اس کے دیش اور دیش واسیوں کو دیا تھا۔
He pays a tribute to all those heroes who underwent the brutalities of the system. وہ ان سب بہادروں کو خراج تحسین ادا کرتا ہے جنہوں نے اس نظام کے مظالم کو جیلا، اس نظام کے زیادتی کو برداشت کیا. He calls them the trust gems and diamonds of his country. وہ انہیں اپنے دیش کے سب سے سچے موتی اور ہیرے کہتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم سہے اور جنہوں نے قربانیاں دی ہے. Mandela says that it is from these people that he has learned the meaning of courage. منڈیلا کہتا ہے یہ وہی لوگ تھے جن سے اس نے ہمت کا مطلب سمجھا تھا، جن سے اس نے ہمت کا مطلب سیکھا. He has learned that courage is not the absence of fear. اس نے سیکھا ہے کہ ہمت ڈر کی غیر موجودگی کا نام نہیں ہے، بٹ دا ٹرمپ اوور فیئر. پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ ڈر پر جیت حاصل کرنا ہے. ہمت ڈر پر جیت حاصل کرنا ہے. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. بہادر وہ نہیں ہوتا ہے جو ڈر محسوس نہیں کرتا، بلکہ بہادر وہ ہوتا ہے جس نے ڈر پر جیت حاصل کی ہے. تو یہاں تک اس پیراگراف کا مفہوم ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ اور بھی ہم اس کا مفہوم پڑھیں گے انشاءاللہ کل. اس طرح سے ہم انشاءاللہ کل اس لیسن کو ختم کریں گے. آج اتنا ہی، دیجیے اجازت. خدا حافظ.